الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بجد محمد وآله عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام بہت تیزی سے روز عاشور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب بھی انسان کسی کی معرفت کو بڑھاتا ہے تو اس کو اپنا وظیفہ اپنی ڈیوٹی بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کربلا بھی صرف ایک واقعہ یا داستان نہیں، جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا وہ امام کی اطاعت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ ظاہری دنیا، یہ ظاہری مادہ، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک چیز اس کی یہ ہے کہ یہ انسان کو کمال پہ پہنچنے سے روکتا بھی ہے۔ یہ مادے میں کوالٹی، زمین گریوٹی ہے، نیچے کھینچتی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ انسان کو بھی پروردگار نے جو سسٹم دیا اور جہاں سے وہ سسٹم اترا ہے وہ انسان کو اوپر کی طرف یعنی کمال کی طرف لے کے جانا چاہتا، لیکن اسی ہی رفتار سے دنیا انسان کو نیچے کھینچتی ہے، اور یہی تصادم ہے انسان کے اندر، یہی کھچاؤ ہے۔ فطرت روح کی پرواز چاہتی ہے، بدن اسے قید میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ انسان کو بہرحال سمجھنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل نظام کہاں چلتا ہے۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے، سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ وہ جو کرسی ہے وہ ارض و سماوات پر، وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان پر وہ کرسی ہے۔ کرسی کا یہاں پر کرسی سے مطلب کرسی نہیں رکھی ہوئی کہ کرسی رکھی ہوئی ہے اور خدا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے کہ کرسی سے مطلب احاطہ ہے خدا کی ملکوتیت کا۔ خدا کی حکومت نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ وہ اب ظاہر ہے کرسی، عرش، عرش جو ہے وہ اس سے بھی اوپر والی جگہ ہے، جو روایات میں بیان ہوتا ہے عرش اس سے بھی اوپر ہے، اور خود پروردگار یعنی اسماء الہی، صفات الہی جہاں سے ظہور کر رہی ہیں وہ بھی اس سے بلند ہے، اور ہر سٹیج کی ایک الگ ذمہ داری ہے۔ نیچے چیز اترتی ہے عرش پہ، عرش سے پھر کرسی پر آتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں وہ اس محیط، اس احاطے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، پھر اور نیچے آتے ہیں عالم مجردات ہیں، ملائکہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس عالم سے اتصال یعنی اٹیچڈ ہیں، پھر یہ عالم مادہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
خوب یہ ایک سسٹم الہی ہے. اب اس سسٹم الہی میں جو چیز انسان کو سب سے نیچے، وہ زمین ہے، مادہ ہے، کھینچتا ہے. آیت اللہ قمشئی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تفسیر میں اپنی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح بدن سے پرواز نکلتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کھچاؤ بہت دیر کا ہوتا ہے، یعنی بہت دیر لگتی ہے. کیوں دیر لگتی ہے؟ کیونکہ بدن جو اپنی زندگی میں جس نے دنیا کو بہت رکھا ہوگا، اس کا بدن اس کی روح کو اتنی تکلیف دے گا نکلتے ہوئے. آپ نے سنا ہے نا، آپ سنتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، اور روایات میں کہ روح بہت تکلیف کے بعد انسان کے بدن سے نکلتی ہے. آسان نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہو. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بدن کو اس دنیا میں دھسایا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چیزوں میں، رشتوں میں، خواہشات میں. قرآن جو ہے وہ بہت سارے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کرتا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، ساسا یا سیاسا اس کا نام ہے، اور وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے. جوانوں کے لیے بہرحال میں واقعات کو ذہن خدمت بیان کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں ظاہر ہے، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے. مستجاب الدعویٰ یعنی دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. عابد جو ہے، شیطان نے بہت کوشش کی اس کو کسی طریقے سے اغوا کروں، اس کے ذہن کو، نہیں کر پایا، بہت کوشش. تو پھر شیطان کے بھی بہت سارے جو ہیں وہ آگے وہ ہیں مینجمنٹس ہیں، آج کی زبان میں کہیں کہ اس کے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں. گھر لڑوانے والا ڈپارٹمنٹ، غصہ دلانے والا ڈپارٹمنٹ، فتنہ کرانے والا ڈپارٹمنٹ، چوری کرانے والا ڈپارٹمنٹ، اسی طرح زنا کرانے والا ڈپارٹمنٹ. ہر ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس میں سے ایسا ہی کوئی اس کا جو بندہ جو بھی شیطان تھا، اس نے بولا یہ کام مجھے دے دیں. اتفاق سے اس وقت جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی. ایسی بیمار ہوئی کہ ورنہ اس کو تو انہوں نے بولا بھی یہ دعا کرنے والا شخص ہے، اس کو بلاؤ، یہ دعا کرے گا، بچی ٹھیک ہو جائے گی، اس کو شفا ملے گا. تو اس نے، وہ ظاہر پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس نے بولا میں آنے سے انکار کر دیا. تو اس بچی کے بھائیوں نے اس کے پاس لے گیا کہ بھئی آپ دعا کریں. اس نے بولا رات کو یہاں چھوڑ جاؤ، میں دعا کروں گا، صبح لے جانا. رات کو اس نے دعا کی، بچی کو شفا ہوئی، لڑکی تھی، اس کو شفا مل گئی. جیسی شفا ملی، اس شیطان کو فرصت ملی، فرصت، موقع. اس نے بولا یہی وقت ہے، نفوذ کر جاؤ. نفوذ کر گیا. وسوسہ آیا، گناہ کروایا، اب گناہ ہو گیا، اب پریشان کہ اب یہ جائے گی تو کیا بولے گی. تو پھر اسی شیطان نے وسوسہ کیا، اس کو مار دو، مار کے دفنا دو، پتہ نہیں چلے گا. صبح جب وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا ٹھیک ہو کے چلی گئی تھی. شیطان تھا، اس نے اپنا کام تو پورا کرنا تھا. اس نے اس کو بھی وسوسے کیے کہ اس نے کہیں دفنایا ہے، ڈھونڈو. انہوں نے دفنایا، مل گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. لوگ تھو تھو کرنے لگے کہ بھائی یہ کیسا انسان تھا، عابد تھا، عزت آبرو تو گئی، زندگی بھی گئی، ایمان بھی گیا. بادشاہ نے بولا بس اس کو لوگوں کے سامنے سر عام سولی پہ لٹکا دو. لٹکایا، شیطان نمودار ہوا. کیا کہا؟ کہا دیکھو اگر میری اطاعت کرو تو میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا. کہا اگر میری بات پہ راضی ہو تو اپنے سر کو میرے لیے جھکاؤ. بس اس نے جھکایا، پھانسی گئی. شیطان کا کام اتنا ہے، وسوسے کرتا ہے. کیوں؟ جب تک ہم مادے سے اٹیچ رہیں گے، آپشن اوپن ہے شیطان کے پاس. عزیزان محترم، یہ بہرحال آپ اس لیول تک پہنچنا، اس سسٹم کو پہنچنا ہے، اپنے امام تک پہنچنا ہے. تو یہ دنیا کبھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ امام تک پہنچے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو روکے گی. اسی لیے یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو الہی نظام ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے پہنچائیں.
سورہ دعائے عہد آپ پڑھتے ہیں اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع، دعائے عہد پڑھتے ہیں نا، کہ سب سے پہلی چیز اس نور کو سمجھنا ہے. جب تک یہ نور، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نور ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ظلمات سے، اندھیروں سے اٹھاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے؟ نور کی طرف. یخرجو، اب آیت الکرسی میں ہی پڑھتے ہیں نا آپ، کہ انسان کو ظلمات یعنی اندھیرے سے اٹھاتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور، وہ نور کہ جب تک انسان اس نور کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسی مادے میں پھنسا ہوا ہے. یہ دنیا کا سسٹم، یہ اندھیرا ہے. یہ روشنیاں ظاہری روشنیاں ہیں، یہ روشنی، لیکن اگر انسان باطن، اگر انسان کا تاریک ہے، دنیا کی کوئی روشنی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتی. آپ ماشاءاللہ آپ نے سلام سنا جو پڑھ رہے تھے، ظاہری نور نہیں ہے مگر دل روشن ہے. دل روشن ہے نا، اہل بیت کا ذکر دلوں کو روشن کرتا ہے. آنکھ بہت امپورٹنٹ ہے جانے وہ، بہرحال ہم ظاہری طور پر آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ ساری چیزیں انسان کے بدن کے اعضاء، ایک پوری حکومت ہے نا، ایک پوری حکومت ہے. برین الگ آرڈر دیتا ہے، آنکھیں جو کہ دو ہیں مگر دیکھتی ہیں، ڈیٹا انپٹ کرتی ہیں، برین اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، پھر حکم جاری ہوتا ہے. پاؤں چلانا ہے نہیں چلانا، ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا، کھانا ہے نہیں کھانا. اب آنکھ بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یہ آنکھ کیا اس نور کو دیکھ پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی؟ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے آگے دنیا کی رنگینیوں کو اتنا کر دے کہ ہمیں اصل وہ نور نظر نہ آئے. تو اب ہم کیا کریں جانے محترم؟ ہم اس دنیا کے اندر اس نور کو کیسے گریب کریں؟ یہ نور کیسے ملے؟ نور، یہ نور نہ صرف ظاہر کو بلکہ انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے. کیسے روشن کرے گا؟ کہ ہم اس عالم کی طرف متوجہ ہوں. وہ جو پروردگار نے نور کو اتارا ہے، وہ نور ڈیوائیڈڈ ہے، دنیا کے اندر ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پھیلایا ہوا ہے. یہ روشنی، یہ جو بعض اوقات اکثر جوان کہتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا ہوا جس سے انسان کنورٹ ہو گیا، یعنی ہدایت ہو گئی، توجہ ہو گئی، وہ بیسیکلی ایک جھلک ہے اس نور کی جو کہ انسان کے قلب پہ پڑتی ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے. وہ نور کو حاصل کرنے کے لیے جانے محترم انسان کو بہرحال اپنے آپ کو اپنے امام کی اطاعت میں دینا پڑتا ہے. یہ نور اسی طرف سے آتا ہے. جب انسان اس نور کو چھوڑ دے تو پھر انسان اس دنیا میں بہترین سے بہترین زندگی گزار لے مگر اندھیروں میں رہتا ہے، اور یہ اندھیرا قیامت میں حسرت میں بدل جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس نور کو سمجھے. 61 ہجری کی کربلا نے ایسی روشنی، ایسی شمع جلائی، ان الحسین مصباح الہدیٰ، یعنی ہدایت کا چراغ. ایسی روشنی ہوئی کہ قیامت تک کی انسانیت اس سے راستہ دیکھ رہی ہے. یہ نور ہے، یہ نور الہی ہے، خدا نے اسے روشن کیا ہے. اور یہ ظاہر کو روشن نہیں کرتی، صرف یہ دلوں کو روشن کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کا پیغام، امام حسین کی گفتگو، امام حسین کا نام، امام حسین پر گریہ قوموں کو روشن کیے ہوئے ہے، اور اس مقام تک روشنی کو لے کے آئے کہ عالم کی تاریکیوں کو دباتے جا رہے ہیں. آج آپ کے سامنے دنیا میں جو تشیع کو عزت ملی ہے، احترام ملی ہے، جو حسینی مکتب کے شاگردوں میں دنیا کے اندر آپ کے سامنے جو نام پہچان دیا، یہ ہی اصل ہدف ہے کہ یہ نور اتنا پھیلے
کہ لوگ متوجہ ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شاید ہمارے دوست ہیں علماء اکرام بنگلہ دیش میں، تو جب سے یہ جنگ ہوئی تو انہوں نے شیعوں کی مسجد میں آنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں، یہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں. یعنی لوگوں کے دل روشن ہو رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال امام حسین کا ہے. چراغ وہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس چراغ سے فائدہ کس نے اٹھایا. تشیع، دو طرح کی تشیع، میں نے آپ کو کہا نا، ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں دو تشیع ہے. ایک تشیع سرخ ہے یعنی شہادت، اور ایک تشیع سیاہ یعنی صرف غم منانا ہے اور کوئی کام نہیں. غم ضروری ہے لیکن غم کے ساتھ جذبہ بھی ضروری ہے زانے محترم. تو یہ نور پریکٹیکل سٹیپ، مشکلات صرف بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اس نور کو ہم اپنی عام زندگی میں کیسے حاصل کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکوپڈ کرے کہ یہ نور لگے. مثال کے طور پر آپ 1000 وولٹ کا بلب چھوٹی والی جگہ پہ پلگ کریں گے، یا بلب خراب ہو جائے گا یا پلگ شارٹ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے پلگ کو بہتر کریں. اب ہمارا پلگ اتنا ڈسٹرب ہے، اتنا چھوٹا ہے، ذرا سی بات پہ پھٹنا شروع کر دیتا ہے. ناراضگی، غصہ، والدین نے کچھ کہہ دیا، بچوں نے نہیں میں تو جاؤں گا، میں تو رات کو جاؤں گا، میں تو یہ کروں گا. میں تھوڑا آرام، مطلب اچھے کام کر رہے ہیں تو آرام. اب یہاں ہمارے وہ اسکاؤٹ والے بیچارے لڑکے بچے 4 بجے آتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، آپ یقیناً آپ کے قدم کی خاک ہمارے سروں کی زینت ہے. جو ظاہر ہے جو امام حسین کا عزادار ہے اس کی بڑی قیمت ہے. اسی کے لیے سب کچھ ہے، یہ اسی سے ہی سب کچھ ہے. یہ مجلس بھی اسی سے ہے، ذکر بھی اسی سے ہے. لیکن یہ جوان اسکاؤٹ کے 4 بجے آتے ہیں شام کو، اور رات کو 1 بجے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ اسکاؤٹ سیلری نہیں ہوتی. یہ اسکاؤٹ شروع سے ہی ہمارے اسکاؤٹ جو ہیں وہ ایسے ہی، بوتراب اسکاؤٹ ہو گیا، پاک حیدری اسکاؤٹ ہو گیا، یہ سارے اسکاؤٹ ایسے ہیں، والنٹیئر ہیں سارے. یہ جوان آتا ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کے، پڑھائی چھوڑ کے، جو بھی کھڑا ہے، اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ گاڑی سیدھی کر لیں، تھوڑا اندر آ جائیں. اب آپ اس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا چاہیے؟ آپ مولا علی کا قول ہے، میں مجبور ہوں بیان کرنے میں جانے محترم. امام علی کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. اب آپ کو ذرا سا کسی نے روک دیا، اٹھو ہٹ جاؤ، نہیں جانتے، آپ یقین کریں میرے ساتھ لڑکے چلتے ہیں، آپ پوچھ لیں کسی سے. میری سیکیورٹی، اول تو یہ بھی سب ظاہری چیزیں ہیں، ورنہ ہمیں بھی ان کا کوئی شوق نہیں ہے جانے محترم، کوئی شوق نہیں ہے جانے محترم. کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا ان چیزوں سے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اس لائق ہیں ہی نہیں. یہ تو بس ظاہر ہے، ورنہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں، آپ یقین کریں میں اکیلا بیگ پکڑتا ہوں، ٹرین میں بیٹھتا ہوں، اترتا ہوں، سیدھا جا کے مجلس پڑھ کے دوبارہ ٹرین میں بیٹھتا ہوں، دوبارہ نکل جاتا ہوں. کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ سارے. کبھی کوئی لڑکا میرا نظر آ جائے نا، اس نے کسی گاڑی کو اشارہ کیا ہے، میں وہیں اس کو برابر کر دیتا ہوں. اصل تقاضا نہیں ہے. کون ہے ہم لوگ؟ ادب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. جب انسان اپنی زبان ہی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو وہ نور کیسے آئے گا؟ وہ نور نہیں آئے گا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ نے نور کو ریسیو کیا ہے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، آپ اس نور کو ریسیو کر رہے ہیں. نور آپ کا کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے، یہ سید الشہداء کے ذکر کا کمال ہے. مجلس میں آئے ہیں، گریہ کیا، مصائب سنے، فضائل سنے، ذکر سنا، نور آ گیا. اب اس نور کی حفاظت آپ کا کام ہے. باہر نکلے، کچھ ہوا، غصہ کر دیا، کچھ منہ سے نکل گیا، کچھ ہو گیا، نور گیا. نور ظرف دیکھتا ہے. یہ ظرف کتنی دیر اس نور کو رکھ سکتا ہے. اللہ کے ولی جو اس مقام پہ پہنچے وہ نور کو اپنے وجود میں ریزرو رکھتے تھے. ریزرو، عبادت، سجدے، نگاہیں، کان، ہر چیز خواہ مخواہ. آپ یقین کریں چائے بھی نہیں پیتے تھے.
ابھی تو ہم لوگ تو ہیں نا جگہ یہ بھی پی لیا وہ بھی پی لیا. ضرورت کیوں؟ کیونکہ یہ نور بہت قیمتی ہے. آپ نے نماز پڑھی، عبادت کی، نور آ گیا. آپ نے کسی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھا، مومن کے چہرے کی طرف، نور آ گیا. کسی کا بھلا کیا، نور آ گیا. کسی کی بات سن لی، مشورہ سن لیا، نور آ گیا. حتیٰ کسی کے حق میں دعا کی. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ قم المقدسہ میں شیخین قبرستان میں دفن ہے. بہت بڑے عالم دین تھے. امام خمینی بیان فرماتے ہیں، آیت اللہ شہید خامنائی کہتے ہیں کہ مجھے امام خمینی نے کہا کہ مجھے، امام خمینی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ مجھے ابھی تک وہ کمی محسوس ہوتی ہے. یعنی امام کیسی شخصیت تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ جواد ملی تبریزی کے پورے درسوں میں جا نہیں سکا. ایسی شخصیت تھی. وہ رات کو گریا کرتے تھے، تہجد. جو تہجد میں ان کے لیے دعا کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا تھا کس حجرے سے نور آ رہا ہے. نور ہے. تجھے وہ جانے والا خوب، یہ نور ہے. نور مشکل نہیں ہے حاصل کرنا. نور چھپانے سے، دبانے سے نہیں دبتا. نور اپنا راستہ خود نکالتا ہے. جتنا تم نے علی کو روکا اتنا آج دنیا علی علی کر رہی ہے. نام ہی ایسے جانے محترم، آپ دیکھیں نا، نام بہت مہم ہے. علی. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک اہل سنت پروفیسر تھا، مولا کائنات پہ، فضائل پہ کتاب لکھ رہا تھا بغداد. میں چلا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، غلط کتاب نہ لکھ دے کل کو. تو میں گیا تو اس کے گھر میں جیسے ہی میں داخل ہوا تو لوگوں، اہل خانہ یعنی خواتین، گھر سے ایک خوشی کی آواز آئی، جیسے خوش ہوئے. میں بیٹھا، میں نے سوال پوچھا، بھئی آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ بتائیے کوئی فضیلت کی حدیث. تو میں نے کہا علی مال حق و حق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ کوئی فضیلت تو نہیں امام علی کی. کہا کیوں؟ کہا یہ حدیث تو جناب عمار کے لیے بھی ہے، عمار مال حق و حق المال عمار، یہ عمار یاسر کے لیے بھی ہے. تو علامہ امین نے کہا کہ بالکل حدیث ان کے لیے بھی ہے، لیکن اگلے حصے میں دونوں کے فرق ہے. جو حضرت عمار کے لیے ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا. لیکن کہتا ہے مولا کائنات کے لیے یہ نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا. اب جب یہ سنا یا علی یا علی اذان محترم بڑے جانتے، وہ کھڑا ہو گیا. کہا کھڑے کہا وہ آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی. یعنی حق خود مولا کائنات کی ذات ہے. حق یہی ہے، حق کچھ اور نہیں ہے. ایمان یہی ہے، ایمان کچھ اور نہیں ہے. میزان یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. صراط یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. اب یہی سمجھنا تھا، یہی سمجھاتے رہے میرے رسول ساری زندگی، جو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا، مگر ابھی سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت بھی علی تھا، آج بھی علی کے نوکر ہیں. علامہ امینی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب میں آپ کے گھر آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نام میں نورانیت کتنی ہے. تو کہا کہ آپ کے گھر والے خوش ہوئے تھے. تو کہا آپ کے گھر والے خوش ہوئے تھے. تو کہا میری بیٹی بیمار ہے، مریض ہے، اور جب آپ آئے تو لباس میں تھے.
تو ہمارے ایک مولانا بھی آتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے لباس میں ہوتے ہیں, یعنی کتنے سیکنڈ یہاں رکا, اگلی ویسی دے گا, کس کو اس نے دیکھا. اور اگر آپ نے کہیں سرچ کر لیا تو بس پھر اس نے آپ کے لیے سب کچھ ڈیزائن کر لیا, کچھ لائک کر لیا, اس کا الگوریتھم بنتا جائے. آپ بیٹھے رہے, اندر زنگ لگتا گیا, یہاں تک کہ انسان خالی ہو جاتا ہے. پھر انسان وہ کرتا ہے, وہ چیزیں کرتا ہے کہ جو اسے کرنی نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ, بہرحال مجبوری ہے یہ باتیں اپنے آپ کو پہنچانا. عزیزان محترم, جس طرح نشہ کوئی بھی ڈرگ ایڈکشن کریٹ کرتی ہے, اور نشے کرنے والے سے وہ چیز چھین لی جائے تو کیسے تڑپتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, کیفیت اس کی کیسی ہو جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے. یہ آپ چھین لیں کسی بچے سے, آپ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور خود اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ خراب کیا ہے, لیکن کیونکہ نشہ ایسا ہے پھر کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگوریتھم جو انسٹاگرام کا ہے, اس کا ڈوپامائن وہی ریلیز کرتا ہے جو ڈرگز کا ریلیز کرتا ہے. اتنا ڈیزائنڈ ہے. آپ مجلس سنیں, نوا سنیں, قرآن پڑھیں, یہ, لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی کوئی ریل آ جائے تو اس پہ رک جاتے ہوں, اور بے ادبی نہ ہو جائے, ہٹا لو. اذان جیسے ٹی وی پہ نہیں آتی تھی, لوگ چینل چینج کر دیتے تھے, بے ادبی نہ ہو جائے قرآن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں ظلمات ہے, اندھیرا ہے, اور جب یہاں پر نور ہو تو پھر انسان رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے. خطبہ متقین, نہج البلاغہ, متقین کی صفات. متقی وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, اور جب وہ بہشت کی آیات پہ پہنچتا ہے, یعنی جنت کی آیتوں پہ, تو اس میں ڈوبنے لگتا ہے, اور جب جہنم کی آیات کو پڑھتا ہے تو اس سے خوف کھانے لگتا ہے. حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, عرش والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے. نور ہے. اتنا آسان, مشکل تھوڑی ہے جانے محترم, کوئی چیز مشکل نہیں ہے, مشکل بنا دی ہے ہم نے. اور جب تک یہ نور وجود میں نہیں آئے گا, آپ خود سوچیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو روشن کریں, اور کیسے ہم دنیا کو روشن کریں گے. بڑی ذمہ داری ہے. سید الشہداء نے نہ صرف کربلا کو روشن کیا, بلکہ اپنے اصحاب کو بھی وہ نور عطا کیا کہ قیامت تک انسانیت انہی سے راستہ لے رہی ہے. آج ہر شہید ہونے والا, چاہے وہ دنیا کا بچہ ہو, چاہے وہ آپ کے سامنے لبنان کے اندر جو واقعات ہیں, لبنان کے اندر آپ کے سامنے ابھی جاریت ابھی بھی ہے. ابھی صبح سائن ہوتا ہے, شام کو پھر کو کہانی ہو جاتی ہے. ابھی سب دنیا خوش ہو رہی ہے. بہرحال پاکستان کی حکومت جہاں بہت اچھا کام کر رہی ہے, اپنی طرف سے تو بڑی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جنگ نہ ہو, صلح نہ ہو, اور ہمیں بہرحال ان کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے, پاکستانی حکومت کو, آرمی کو, جنرل کو, خاص طور پہ محسن نقوی صاحب جو کنٹینیو پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل سفر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دشمن نہیں چاہتا. کیوں؟ دشمن اس نور سے گھبراتا ہے کہ اگر یہ حق والوں کی آواز دنیا تک اسی طرح چلی گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. گھبراہٹ اس کو اسی سے. اور بہرحال میں یہاں ذکر کروں, میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے بہرحال نثار بھائی سے پوچھا بھی صحیح, یہ جو واقعہ ابھی ڈیفنس میں آپ کو پتا ہے کہ بقیت اللہ فیز 6 سبا ایوینیو پہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب مجلس پڑھتے ہیں رات کو, تو وہاں پر سیکیورٹی والوں نے کہا بھی تھا پولیس سے کہ آپ ہمیں کچھ بیریئر دیں سیمنٹس کے,
اور انہوں نے نہیں دیا، سیکیورٹی نے، پولیس نے، تو ایک سوزوکی وین آئی اور زائرین خاص طور پہ خواتین والی سائٹ کو رونتی ہوئی نکل گئی، جس میں سے ایک بچی شہید ہو گئی، دوسری کریٹیکل کنڈیشن میں، اور کئی خواتین زخمی ہو گئی۔ قصور کس کا ہے؟ پولیس۔ بہرحال میں بہت زیادہ جان محترم بولنا نہیں چاہتا کہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں سب کے لیے، ہمارے لیے تو خیر جو ہونا ہے ہونا ہی ہے زندگی میں، ہم نے کیا کرنا۔ لیکن دیکھیں، ہاتھ سے دشمن چاہتا ہے فساد ہو، اختلاف ہو، دشمن کا کام یہی ہے، دشمن کبھی ہم نہیں چاہتے۔ شیعہ سنی اتحاد پیدا ہو گیا، پوری دنیا ایک امت بنتی جا رہی ہے، ہمیں بہت اپنے آپ کو یعنی اوپن آئیز کے ساتھ چلنا پڑے گا، ان فساد کا ایندھن نہ بنے۔ یہ غلطی بہرحال مینیجریل غلطی ہے، سیکیورٹی صحیح نہیں دی انہوں نے، اور جہاں ہم سب ہیں، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سیکیورٹی کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خود بھی ویجیلنس رہا کریں۔ کوئی بھی حادثہ ہے، بہرحال حادثے کے بعد پھر افسوس ہاتھ میں رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پروردگار جو لوگ زخمی ہیں خدا ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے اداروں کو خدا توفیق دے کہ وہ حالات کو بہتر سے بہتر کریں۔ عزیزان محترم، دشمن گھبراتا ہے، یہ جو بھی تھا، جو بھی مقصد تھا، جو بھی تھا، ہدف کیا ہے؟ مجلس ڈسٹرب ہو، عزاداری نہ ہو، ذکر نہ ہو، مشکل یہی ہے۔ مگر یہ ذکر کبھی رکا نہیں ہے، یہ ذکر خود ان کا ہے جنہوں نے اپنے بدن کٹوا دیے۔ تو جن کے اپنے بدن کٹ گئے تو ان کے لیے لوگوں کے بدنوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یقیناً وہ بچی خدا کی بارگاہ میں عزادار مولا ہے، امام حسین کے لیے آئی تھی، خدا اس کے لواحقین کو صبر دے، لیکن خود اس کا مقام تو اس عالم میں سید الشہداء کے پاس ہوگا نا یقیناً۔ تو بہرحال ہم ان ساری باتوں کو بریکٹ کلوز کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، واپس آئیں، نور بہت ضروری ہے، اپنے وجود کو اس نور سے آشنا کرے۔ اللہم رب النور العظیم، خدا سب سے عظیم نور ہے، نور ہے، روشنی ہے، یہی روشنی ہے جو الہی روشنی ہے۔ بہشت کی جو آپ جانتے ہیں، جنت میں سورج نہیں ہے، نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ روایت ہے کہ ملائکہ نے اچانک سے دیکھا کہ پروردگار نے بہشت کو نورانی کر دیا، اتنے مبہوت ہوئے ملائکہ کہ بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا پروردگار یہ کیسی روشنی تھی؟ کہا یہ فاطمہ کا نور ہے، سلام اللہ علیہا، یا جناب سیدہ کا نور ہے جو جنت کو روشن کرے گا۔ اب جو بغض رکھتا ہوگا پہلی بات تو جائے گا ہی نہیں، جب جائے گا ہی نہیں تو روشنی کہاں سے ملے گی اس سے؟ عزیزان محترم، یہ شہزادی کونین کی محبت، شکر کریں اس کا، یہ وہ نور ہے جو قیامت میں بکھرے ہوئوں کا انتخاب کرے گا۔ حدیث سنیے نا آپ نے، حدیث کہ قیامت میں جیسے ایک پرندہ دانوں کو چنتا ہے نا، اس طرح اینا فاطمیون، قیامت میں صدا بلند ہوگی، کہاں ہیں فاطمیہ والے، وہ جو جناب سیدہ کا ذکر کرتے تھے، جو ان کی مجلس کا اہتمام کرتے تھے، وہ جو کسی طریقے سے بھی مدد کرتے تھے، قیامت میں ان کو چنا جائے گا۔ نور ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں جانے میں، اور پریکٹیکل اپنی زندگی میں اس کو پیش کریں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ آج جو نسبت ہے شب کی، جوان کی نسبت ہے، وہ جوان کہ جس پر ساری جوانیاں قربان، اللہ اکبر،
وہ ایسا جوان ہے کہ اس کی اذان آج تک جوان ہے. آج بھی عاشورہ اذان علی اکبر کے بغیر شروع نہیں ہوتا. کمال ہے نا، کیسی اذان دی عاشورہ میں، آج تک وہی اذان جاری ہے. اور آپ دیکھیں اپنے خلق میں، خلق میں، ہر چیز میں شبیہ پیغمبر ہے. امام خود فرماتے ہیں زن موت، جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. اب یہ بہرحال آپ سب جوان ہیں زان محترم، آپ اور ہمیں جناب علی اکبر سے توسل کرنا چاہیے. ایسا جوان کہ جو حق گو ہے، حق پر ہے. جملے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کیا ان کا عقیدہ تھا. گو کہ امام حسین ان کے والد تھے مگر امام بھی تو تھے. اطاعت کیسی اطاعت تھی جان موت. ساری جوانیاں قربان ہوں علی اکبر پر. جس کا جوان چلا جائے، یہ جوان بہرحال یہ حمزہ، ابھی میں جو ہے ہوز حسین کے سٹال پہ بھی گیا تو اس کی تصویر وہاں رکھی ہوئی تھی. پچھلے سال وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کے دوست بڑے اچھے ہیں کہ جو اس کو ہر جگہ یاد کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی مجلس میں آتے ہوں گے، بھائی بھی، سب لوگ آتے ہیں. جوان بیٹے کا غم آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. یہ جو لڑکے شہید ہو گئے تھے رہبر کی شہادت کے بعد، میں کچھ کے گھر گیا، میں نے ان کے والد، ایک دو کے والد سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ بہرحال بڑا افسوس ہوا. میں نے ایک والد کے چہرے پر شکن نہیں دیکھی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں اور علی اکبر کہاں. یعنی ایک جوان قیامت تک کی جوانوں کی ضمانت دے گیا. ایک جوان. یہ نہ ہوتا کربلا میں تو آج کوئی اپنا جوان بیٹا نہ دیتا. جوان جا رہے ہیں نا، جوان سب جوان ہیں جانے میں. آپ کے سامنے لبنان، ایران، ہر جگہ جوان ہے. آسان نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت کہ اللہ بیٹا دے اور وہ کامیاب ہو جائے. باپ کے لیے یہ نا، بیٹا کامیاب ہو گیا، خدا آپ کے بیٹوں کو کامیابی دے. باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے بیٹا جب کامیاب ہو جائے. اور امام فرماتے ہیں سخت ترین صدمہ یہ ہے بیٹا کامیاب ہو جائے اور پھر مر جائے. سخت ترین، بہت سخت. کربلا ابھی پہنچا نہیں ہے کارواں، سواریاں چل رہی ہیں. امام حسین نے اچانک سے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے یہ جوان، بابا خیریت، یہ جملہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت ہے. وہ جوان پوچھتا ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ معرفت دیکھیں آپ جناب علی اکبر کی معرفت. ہستی ایسی ہے. اہل حرم
کو جب علی اکبر جاتے تھے تو ان کو سکون آتا تھا، سکون. امام کو بھی کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے. چند نگاہیں ہیں جو روز عاشور امام حسین نے علی اکبر پہ ڈالی ہیں، چند. بس یہی میرے مصائب ہیں اور آپ سے التماس دعا. ایک نگاہ ڈالی، کہا علی اکبر تھوڑا چل کے دکھا دو گے؟ تھوڑا میں تمہیں دیکھ لوں علی اکبر. نگاہ شوق ہے، جوان بیٹے کو دیکھ رہا. تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے نا علی اکبر کو، بیٹا چل کے دکھاؤ میں تمہیں دیکھ لوں. دوسری نگاہ، اس سے پہلے میں رک جاؤں گا عزیزان محترم. دوسری نگاہ میں آپ کو تھوڑا دیر سے نشان درجوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ جناب علی اکبر خیموں میں ودا کرنے گئے. بڑا اہل حرم کا دل علی اکبر میں تھا. بڑی دیر لگی خیمے سے نکلتے نکلتے، بڑی دیر لگی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر ڈلتا، پھر ہٹتا ہے پھر ڈلتا. کہا غور سے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی سے لپٹی ہوئی ہے. بھائی بہنوں کا ناز ہوتا ہے نا بھائی. علی اکبر خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کے جوانوں کو سالم رکھے. بس بس آپ نے گریا کیا، مجلس ہو گئی. دوسری نگاہ سوار کیا، حسرت کی نگاہ. بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا اکبر، مڑ مڑ کے. حسرت سے دیکھ رہا ہے، جا رہا، مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. جناب زینب کہتی ہیں جیسے ہی علی اکبر گئے نا، میں نے اپنے بھائی کے رنگ کو دیکھا. پریشان ہے، کبھی زمین پہ بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا. کمائی جا رہی ہے، سب جا رہا ہے. آزاداران محترم، علی اکبر گئے. حیدر کرار کے پوتے تھے نا، عباس کے بھتیجے. جنگ لڑی علی اکبر نے. مسا نہیں ہے، شجاعت دکھائی ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا ہے علی اکبر. واپس آئے. امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت مارے دیتی ہے بابا. اگر تھوڑا پانی مل جاتا. اب آپ خود تصور کریں، مگر جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے. اور ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے، جوان بیٹا کچھ مانگے. علماء کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ باپ اور بیٹے کی محبت کا تھا. کہا علی اکبر پانی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا
علی اکبر نے چیخ ماری ہے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، یہ تو خدا جانتا ہے حسین کتنے دن کا پیاسا تھا۔ کہا علی اکبر بیٹا جاؤ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ علی اکبر گئے، عزیزان محترم دشمن سامنے سے وار نہ کر پایا، دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ کہتے ہیں نیزہ کمر میں پیوست ہوا، توازن ہٹ گیا، جناب علی اکبر کا ہاتھ سواری پہ آ گیا، سواری دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب جس کے پاس جو تھا، تلوار، نیزے، جو کچھ تھا حسین کی کمائی، مقتل کہتے ہیں کہ تلوار سے عربن عربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بس اسی اثنا میں میرا یہ جوان، میرا مولا علی اکبر زین سے زمین پر آیا، مدد نہ مانگی، کہا بابا میرا آخری سلام ہو۔ عزاداران محترم مجھے نہیں پتا جو حر کو یہ فرما رہے ہوں، حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا، نہ جانے امام حسین کیسے علی اکبر کے بدن پر پہنچے۔ عزاداران محترم بس میں کہوں گا، بس میں صاحب سنتے رہی گا تو ایک منزل اور عزاداران محترم شبیہ تابوت و رحمت فرصت حسین کو علی اکبر کا یہ وہ واحد جوان ہے جس کا جنازہ حسین سے اٹھایا نہ گیا۔ امام حسین نے رخسار کو رخسار سے رکھا، گفتگو کی۔ میں نہیں جانتا جناب ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اپنے چہرے پر پٹی باندھی، آئیے کربلا، نہ پٹی ہے نہ رسی ہے، نہ جانے کس طرح مقتل کہتا ہے امام نے زہنوں میں اپنے جوان بیٹے کو اٹھایا، 3 دفعہ کہا ولدی، اے میرے بیٹے، ولدی ولدی، الدنیا تیرے بعد دنیا بھلا ہو۔